اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ بحث چھڑتی ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء صحیح طرف رہنمائی نہیں کرتے، مذہب مسلکوں میں بٹ چکا ہے، ہر کوئی اپنی فکر کی پرچار میں لگا ہوا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کچھ باتیں جو بھاری دل کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مذہب مسلکوں میں بٹ چکا ہے، لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیا گمراہی کی علامت ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم، یہ گمراہی کی علامت نہیں ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہے، مختلف اسکول آف تھاٹس مختلف نظریات پر قائم ہے، اور ان تمام نظریات کی بنیاد اسلام ہے۔ اگر ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ اعتراض صرف اسلام پر اور مذہب پر ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے، لیکن اس ٹارگٹ کا انجام بہت برا ہے۔ لہذا مذہب پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بات سوچئے گا کہ ہم کس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ یہ مذہب کدھر سے آیا؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، کیا وہ ان سب زبانوں کو بند کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں نعوذ باللہ کوئی سکم موجود ہے؟ کچھ کمی ہے؟ قطعاً بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف بحث کے شوقین لوگوں نے ایک مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ضرورت صرف نظام کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ اگر آپ نظام کو ٹھیک کر دیں گے تو دین کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام بھی صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ آج اس معاشرے میں، اس ملک میں، ہم ایک امام مسجد، ایک عالم کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ایک عالم کو ہم نے مسجد کے لیے ہائر کیا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے اور جمعۃ المبارک پہ خطبہ بھی دیں گے۔ اچھا، آپ اس عالم کو سب سے پہلی بات کہ اس عالم کو ہم نے کیا پے کرنا ہے، ہمارا سیلری ایگریمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ ان تمام سروسز کے عوض جو وہ ہمیں دے گا، ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھائے گا، جمعے والے دن خطبہ بھی دے گا، تو ان تمام سروسز کے عوض اسے کیا ملے گا؟ سیلری ایگریمنٹ کیا ہے؟ 15,000، 12,000، 10,000، 8,000؟ میں نیچے کی طرف کیوں آ رہا ہوں؟ میں گنتی اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف کیوں لے کے آ رہا ہوں؟ کیونکہ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک عالم کو تنخواہ 8,000 سے 15,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی بہت ہی اچھی انتظامیہ ہو تو شاید 18-20 دے دے، لیکن میجورٹی ایسا نہیں ہے۔ آپ جا کے محلوں میں ماں مساجد سے پوچھ لیجئے، تصدیق کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا۔ تو جب ایک آدمی کو آپ نے 10,000 پہ ملازم رکھا، سٹیٹس آپ نے اس کو امام کا دیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 2020 میں 10,000 سے کیسے گھر چلتا ہے؟ تو کیا آپ اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ 10,000 میں آپ کو جو بندہ ملا، جو آپ کو درس قرآن بھی دے گا، جو درس حدیث بھی دے گا، جو 5 وقت آپ کی امامت بھی کرے گا، کیا وہ اس ذمہ داری پر پورا اترنے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس کی تعلیمی قابلیت ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اگر وہ خود ہی شرعی علوم سے نابلد ہوا تو وہ آپ کو کیا گائیڈ کرے گا اور آپ کو کس سمت میں لے کے جائے گا؟ آپ گاؤں کی مساجد کا حال دیکھ لیجئے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ایک ماں مسجد کو 6 مہینے کے بعد تنخواہ دی جاتی ہے، اور تنخواہ اناج کی صورت میں دی جاتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام مسجد گھروں میں جاتا ہے، ہر گھر سے اس کو جو طے پایا گیا ہے اس کے مطابق 20 کلو، 10 کلو، 30 کلو، 40 کلو گندم اور اسی طرح چاول دیے جاتے ہیں۔ 6 مہینے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے؟ یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ 6 مہینے کیا اس کے بیوی بچے بیمار نہیں ہوئے؟
کیا اس کو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے روزمرہ اخراجات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ خوشی یا غمی کے مواقع موجود نہیں ہیں؟ تو کیسے سروائیو کرے گا؟ اور اگر وہ سروائیو کرے گا تو پھر یہ بھی سوچئے گا کہ کیا وہ اس قابل ہے؟ کوئی نظام موجود نہیں ہے اس ملک میں کہ دیکھا جائے کہ مساجد میں جو علماء ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے۔ جب ایک طالب علم ایک مدرسہ میں پڑھتا ہے اور وہ مدرسہ محتمم لوگوں سے صدقہ زکات فطرانہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کے لیے اناج اور کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے جو وہاں طالب علم ہے، تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں وقت کیوں ایسے ادارے خود بنانے کو تیار نہیں جہاں پر ایک اچھے عالم دین تیار ہو سکے، جہاں پہ ان کی عزت نفس پامال نہ ہو، جہاں انہیں صدقہ زکات اور خیرات کے ٹکڑوں پر نہ پلنا پڑے اور وہ دین کو سیکھیں، صرف مسلک کو نہ سیکھیں۔ آج ہر مسلک دوسرے مسلک کو غلط کہتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں پہ پڑھا، جہاں پہ 7-8 سال اس نے مفت کے لنگر کھائے، صدقہ اور زکات اور فطرانہ انجوائے کیا، تو وہ یقیناً انہی کا ہی دفاع کرے گا۔ اب اس مدرسے کا جس بھی مسلک سے تعلق ہے اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرقہ واریت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہونا غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنے اسکول آف تھاٹ کے علاوہ سب کو غلط سمجھنا یہ غلط ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے، مسالک کے نام لینا ضروری نہیں ہے، ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ فلاں مسلک فلاں مسلک فلاں مسلک۔ ضرورت جس امر کی ہے وہ اصلاح کی ہے، وہ اتحاد امت کی ہے، وہ پیار و محبت کی ہے، وہ علمی معیار کی ہے۔ قرآن کو جب سیکھا جائے تو مسلک کی اینک سے نہ دیکھا جائے، حدیث کو جب پڑھا جائے تو اس میں ڈویژن مسلک کی اینک لگا کے نہ کی جائے۔ دین کا احترام کرو، محبت پھیلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری وہ چیز لوگوں کے سامنے لاؤ۔ نبی پاک نے تو نفرتیں نہیں پلائیں، نبی پاک نے تو محبت کا درس دیا، نبی پاک نے تو ایک ایک گن کے وہ بیماریاں بتا دی جن سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بات دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے، وہ بات عمل کرنے کے لیے ہے، وہ بات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ مسلک کے نام پہ اس ملک میں اتنی نفرت کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی دوسرے مسلک کا آدمی ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہمارے دل میں عجیب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ وہ وسوسے نفرت کے ہیں، لیکن سب کو خود محاسبہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جھنجھلاہٹ اور نفرت کے جذبات ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر بھی مخلص نہیں ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں۔ اتنے سالوں کی لڑائیوں سے کیا ملا نفرت کے علاوہ؟ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، یہ کافر۔ چھوڑ دیجئے ان سب چیزوں کو۔ کوئی کہتا ہے وہ کافر، کوئی کہتا ہے مشرک، کوئی کہتا ہے بدعتی۔ یہ لفظ تصحیح کی علامات بن چکی ہیں۔ نبی کے دین کا جھنڈا تا قیامت لہراتا رہے گا۔ ہم لوگ جیسی زندگی بھی گزاریں، ہم جیسے بھی اپنے مسلکوں کی دفاع میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، نبی کے دین کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا تو ہماری زندگیوں پہ پڑے گا۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں گناہوں سے لبریز ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں گمراہی کا شکار ہو جائیں گی۔ دین محمدی تو تا قیامت سرفراز رہے گا۔ اس لیے خود کو دین کے سانچے میں ڈھال لو، چھوڑ دو یہ مسلکوں کی ڈوڈیاں بجانا۔ کچھ نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔